ناظرین، یہ کہانی 2005 میں چین کے ایک شہر سے شروع ہوتی ہے جہاں دو گاڑیاں آپس میں ٹکرا جاتی ہیں۔ حادثہ شدید نہیں ہوتا، مگر آگے والی گاڑی کا ڈرائیور اپنی گاڑی کی تصویر لیتا ہے تاکہ انشورنس کے لیے کلیم کر سکے۔ پیچھے والی گاڑی کا ڈرائیور عجیب سوالات کرتا ہے، مگر آگے والا شخص اس پر دھیان نہیں دیتا۔ اچانک وہ شخص چاقو نکال کر اس پر حملہ کر دیتا ہے اور اسے قتل کر دیتا ہے۔ قاتل لاش کو اسی کی گاڑی میں بٹھا کر گاڑی لے کر فرار ہو جاتا ہے۔ اگلے دن تفتیشی افسر تائسوک موقع پر پہنچتا ہے اور ثبوت اکٹھے کرتا ہے۔ اسے گاڑی پر لگا ایک ٹینٹ بہت اہم لگا۔ تائسوک ایک محنتی اور ایماندار پولیس آفیسر ہے، مگر اس کے ادارے کے کئی افسر اس کی لگن کو سنجیدگی سے نہیں لیتے۔ ہر بار اسے ثبوت لانے پڑتے ہیں تاکہ اس کی بات سنی جا سکے۔ قاتل کے پیچھے جانے کا مقصد صرف ایک کیس حل کرنا نہیں، بلکہ یہ ایک ذاتی جنگ بن جاتی ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اگلا شکار کوئی اور بھی ہو سکتا ہے۔ ڈونگسو بھی ایک منفرد کردار ہے۔ اگرچہ وہ گینگسٹر ہے، مگر اس کے اندر ایک ذاتی اصولوں کا نظام موجود ہے۔ اپنے لوگوں کے لیے وفاداری اور دشمنوں کے لیے سختی اس کی پہچان ہے۔ جب قاتل اس پر حملہ کرتا ہے تو یہ تصادم محض جسمانی نہیں رہتا، بلکہ ذاتی عزت اور طاقت کے توازن کی جنگ بن جاتا ہے۔ تائسوک اور ڈونگسو کی شراکت داری ایک عجیب مگر مؤثر اتحاد کی شکل اختیار کرتی ہے۔ ایک جانب قانون کا رکھوالا اور دوسری طرف قانون شکن، دونوں ایک ہی مقصد کے لیے کام کرتے ہیں۔ قاتل کو روکنا، ان کی نوک جھونک اور مختلف طریقہ کار ایک متحرک ربط پیدا کرتے ہیں جو بالآخر احترام اور اعتماد میں بدل جاتا ہے۔ قاتل کا ماضی ایک اندھیرے سے لبریز دنیا کا پتہ دیتا ہے۔ بچپن میں باپ کے ہاتھوں مسلسل جسمانی اور ذہنی اذیت نے اس کے اندر نفرت، غصہ اور بے حسی کو جنم دیا۔ وہ ہر قتل کے بعد چالاکی سے خود کو بچا لیتا ہے، جیسے وہ نظام کو چیلنج کر رہا ہو۔ اس کی یہ چالاکی تائسوک کے لیے ایک ایسا چیلنج بن جاتی ہے جو قانونی دائرے میں رہ کر لڑنا چاہتا ہے۔ عدالتی کارروائی کے مناظر گہرے اثرات چھوڑتے ہیں۔ قاتل خود کو معصوم ظاہر کرتا ہے، فنگر پرنٹس مٹا دیتا ہے، شواہد کو گھماتا ہے اور قانون کے حکم سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ مگر تائسوک کی تنگو دور اور ڈونگسو کی گواہی سے سچ سامنے آتا ہے۔ سچائی کی جیت دکھاتی ہے۔ انتہائی محنت اور نیت صاف ہو تو انصاف ممکن ہے۔ تائسوک کا کردار اخلاقی اصولوں کی نمائندگی کرتا ہے، جو ہر حال میں قانون کی حدود میں رہ کر انصاف کی راہ چنتا ہے، حتیٰ کہ مجرموں کے ساتھ اتحاد بھی کر لیتا ہے۔ اس کی لگن اور دیانتداری سے ایک حقیقی ہیرو کے روپ میں پیش کرتی ہے، جو ذاتی مفادات سے بالاتر ہو کر عوام کی خدمت کرتا ہے۔ آخری مناظر جذبات کی شدت سے لبریز ہوتے ہیں۔ قاتل جیل کی دیواروں کے پیچھے پہنچ جاتا ہے، مگر زخم ابھی باقی ہیں۔ ڈونگسو کی خاموشی، مسکراہٹ اور قاتل پر نظر ایک گہرا پیغام دیتی ہے۔ بدلہ صرف جسمانی نہیں، ایک ذہنی سکون بھی ہوتا ہے، جو کبھی کبھی قانون سے نہیں، انسان کی اندرونی آگ سے بچتا ہے۔ کہانی کا آغاز ایک خطرناک گینگسٹر ڈونگسو کے تعارف سے ہوتا ہے، جو کوریا کا سب سے بڑا جواری ہے۔ دشمن گینگ کے لیڈر سے ملاقات کے دوران دونوں کے ساتھی لڑ پڑتے ہیں، جس پر ڈونگسو غصے میں آ کر پہلے اپنے اور پھر دوسرے کے ساتھی کو قتل کر دیتا ہے۔ اس وحشیانہ انداز سے دشمن گینگسٹر خوفزدہ ہو کر صلح کر لیتا ہے۔ ادھر تائسوک اپنے افسران کو خبردار کرتا ہے کہ شہر میں قتل ایک جیسے انداز میں ہو رہے ہیں، جو سیریل کلنگ کا اشارہ دیتے ہیں۔ افسران اس کی بات کو مذاق سمجھتے ہیں۔ اسی دوران قاتل ڈونگسو پر حملہ کرتا ہے، مگر ڈونگسو اسے زخمی کر کے بھاگنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ قاتل اپنی شناخت چھپانے کے لیے ایک اور آدمی کو مار کر اس کا روپ دھار لیتا ہے۔ تحقیقات کا دائرہ وسیع ہوتا ہے۔ ڈونگسو کے آدمی قاتل کی گاڑی اور چاقو ڈھونڈ نکالتے ہیں۔ تائسوک ان شواہد کو فورینسک کے لیے بھیجتا ہے اور ڈونگسو کے ساتھ ایک وقتی اتحاد کرتا ہے۔ دونوں کا مقصد مختلف ہوتا ہے، ایک انصاف، دوسرا انتقام، مگر راستہ ایک ہو جاتا ہے۔ بعد میں تائسوک کو معلوم ہوتا ہے کہ ڈونگسو نے ایک گینگسٹر کا قتل خود کیا ہے اور الزام قاتل پر ڈال دیا ہے۔ قاتل اس چال کو سمجھ جاتا ہے اور جنازے میں ایک خط دے کر چلا جاتا ہے، جس میں اشارہ ہوتا ہے کہ چاقو اس کا ہے، مگر قتل اس نے نہیں کیا۔ قاتل ایک اور قتل کر کے پیچھے نشان چھوڑ جاتا ہے، جس سے اس کی شناخت کانگ کیونگ کے طور پر ہوتی ہے، جو بچپن میں باپ کے تشدد کا شکار رہا تھا۔ تائسوک اور ڈونگسوک ایک ہوٹل میں اس کا سراغ لگا کر اسے گرفتار کر لیتے ہیں۔ گرفتاری سے پہلے کانگ کیونگ فرار کی کوشش کرتا ہے، مگر ڈونگسو اسے بری طرح مارنے ہی والا ہوتا ہے کہ تائسوک ٹکر مار کر اسے بچا لیتا ہے۔ عدالت میں قاتل خود کو بے قصور ظاہر کرتا ہے
اور फिंगर प्रिंट्स भी मिटा चुका होता है। फैसला इसके हक में जाने ही वाला होता है कि ताइसुक डोंगसुक को गवाही देने पर राजी करता है। वो अदालत में कातिल की चोटों का जिक्र करता है जिन्हें जांचने पर अदालत को सबूत मिल जाता है और कातिल को उम्र कैद की सजा सुना दी जाती है। डोंगसू को भी सजा होती है मगर कम कर दी जाती है। इख्तिताम पर कातिल और डोंगसू एक ही जेल में होते हैं। डोंगसू एक रस्सी लेकर कातिल के करीब जाता है और कहता है चलो अब खेल खत्म करते हैं। वो कहानी अपने अरूज पर मुकम्मल हो जाती है। ये दास्तान सिर्फ एक क्राइम थ्रिलर नहीं बल्कि इंसान के अंदर छुपी रोशनी और अंधेरे की जंग है। किरदारों की पेचीदगी, नफ्सियात की तह दर तह झलक और इंसाफ की तलाश सब मिलकर एक ऐसा तासिर छोड़ते हैं जो देखने वाले को सोचने पर मजबूर कर देते हैं। ताइसुक और डोंगसू की शराकत सिर्फ कहानी का जज्बा नहीं बल्कि एक अलामत है। ये ताल्लुक दिखाता है कि जब मकसद बड़ा हो तो जाती जंजिशें पीछे रह जाती हैं। दुश्मनी से एतमाद तक का सफर एक नया जाविया फराहम करता है। इंसानी नफ्सियात का गहरा मुतालिया हर किरदार में झलकता है। कातिल महज एक जिंदा नहीं बल्कि वो मुआशरे की नाकामियों का अक्स है। इसकी कहानी बताती है कि अगर वक्त पर रहनुमाई ना हो तो जहनी जख्म जिस्मानी नुकसान से बढ़कर हो सकते हैं। ये कहानी इंसाफ, दोस्ती, बदले और इंसानी पेचीदगियों का आईना है। एक ऐसी तहरीर जो नाज़िर को आखिर तक बांध कर रखती है और इख्तिताम पर एक सवाल छोड़ जाती है, क्या हम वाकई इंसाफ चाहते हैं या महज बदला। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।